بھی روشنی ڈالی، ویڈیوز بھی دکھائی ہیں۔ اگر 18ویں ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایجوکیشن کے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کے، اور جو ایس آئی ایف سی کے تحت آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام ہے وفاق کا۔ ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے، تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو چھوڑ دیں۔ دیکھیں لیک بھائی، بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے۔ آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں، جو اس کے جوانان ہیں، جو اس کے غازی ہیں، ویٹرنز ہیں، اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اس ملک کے طول و عرض سے آتی ہیں۔ وہ گلگت سے آتی ہیں، بلتستان سے آتی ہیں، کوئٹہ سے آتی ہیں، کشمور سے آتی ہیں، ملتان سے، پنڈی سے، شہروں سے، گاؤں سے، لکی مروت سے، پشاور سے، ہر جگہ سے آتے ہیں۔ وہ تمام مذاہب سے بھی آتے ہیں، تمام مسالک سے بھی آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں، مڈل کلاس سے آتے ہیں، غریب خاندانوں سے آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے۔ یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے، تمام رنگوں کا ہے، تمام مذاہب کا ہے، تمام علاقوں کا ہے، تمام نسلوں کا ہے، اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ اور اس میں جو افسر ہے، جو جوان ہے، اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جوان ہیں، جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ جان ہے اس کی۔ وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ، اس کی انٹرنل سیکیورٹی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے دینے کو ہر وہ تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا، یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے دی آل کریڈٹ ڈزنٹ گو ٹو اس۔ اس کا جو مین کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماؤں کو، ان ماؤں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو، ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی رہی۔ تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے، یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ، ایک زاویے، ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک مذہب، ایک مسلک، اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا۔ یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی۔ تو جو افسر، جو جوان، جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ کیا اس کے بعد منطق کیا وہ پیچھے ہٹے؟ تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے، جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو۔ تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتاً ایک چیلنج ہے، تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفویض کرتی ہے، تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ اور اس کے لیے اگر چاہے وہ ایس آئی ایف سی میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ زراعت میں ہو، تعلیم میں ہو، صحت میں ہو، روزگار کے مواقع میسر کرنے میں ہو، جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ہو، قدرتی آفات میں ہو، تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاح و بہبود ہے، اس میں پاکستان فوج بینگ اے نیشنل آرمی اینڈ اے ریپرزینٹیشن آف دی مڈل اینڈ دی لوور کلاسز آف دس کنٹری ول نیور ہیزیٹیٹ اینڈ ہیز نیور ہیزیٹیٹڈ۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا علاج صرف کائنیٹک آپریشنز میں نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں، اور اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، معاشی اور معاشرتی ترقی ہے، بہت اہم ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس جگہوں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہے، جن علاقوں میں انٹرنل سیکورٹی پہ ہمارا زیادہ تعیناتی ہے، وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیکٹس کے اندر۔ اینڈ دی کویشچن آلسو از کہ از اٹ دی پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیو آرمی جو یہ کام کر رہی ہے؟ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں
ان میں اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی. اس کی متعدد مثالیں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے مذموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود ہو. وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائے, صحت کو, روزگار کو, بزنسز کو یقینی بنائے, وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا. وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی, اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے. کہیں خدا نہ خواستہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں ہے تاکہ اس کا استحصال کر سکے. میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں, وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے یا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے. ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے, کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے, اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو, nothing can and nothing will stop us from doing what we do. So we can take the next question. تھینک یو سر. سمیرا خان فرام سما ٹیلی ویژن. سر, ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم, اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ, یہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دا تھنگس. مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے, پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے, بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے, اور ایرانی خام تیل ہو, برانڈڈ سگریٹس ہوں, پیٹرول ہو, ڈرگز ہو, جو بھی ہو, تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے, تو پھر اس میں فوج کا, فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں, اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے, کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک. I think you are talking in context of our last briefing that we had, جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ سم ہاؤ شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل, اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتا ہے. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا, یا یہ باقی آپ نے بات کی, دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دے آر ناٹ لائک, ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے.
چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار کے مواقع ہوں. تو جب اور یہ بڑے وسیع علاقے، اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے، یہ دہائیوں سے ہے، ایک عرصے سے ہے. سو دے ہیو، ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں، تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا، کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹیو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فراہم کی جائیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ، آلٹرنیٹیو مارکیٹ، میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے، یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی، جو آپ، اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس جو سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو، دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹیو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے، جو روزگار ہے متبادل، اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں، مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی، یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی، ایف سی کی، قانون نافذ کرنے والے، انٹیلیجنس کے، لیویز کی، ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے نا. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی، انٹیلیجنس، لا انفورسمنٹ، تمام ادارے لگے ہوئے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز اے لانگ ٹرم سولوشن، اے سسٹینیبل سولوشن، اے پیپل ڈریون، اے پیپل سینٹرک سولوشن. نو لیٹس کم ٹو دس آئیڈیا آف فینس، کیونکہ ایک بڑی سمپلسٹک تھاٹ ہے کہ چونکہ یہ فینس لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آ سکتی، اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا سول آرم فورسز کی کوئی نہ کوئی کنائمنس یا ان کا حصہ شامل ہوگا. یہی آپ، آئی تھنک دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے، دس از دی آپشن. اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 2-4 منٹ زیادہ میں بھی لے لوں اس کو سمجھانے کے لیے، بٹ دس از این امپورٹنٹ ایشو وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں، پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تقریباً 3500 کلومیٹر سے اوپر ہے. آئی تھنک 3560 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2600 آئی تھنک کچھ کلومیٹر ہے، اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ آئی تھنک 950 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ جو بارڈر ہے یہ بڑا ایک ٹف ٹیرین ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا، اٹس اے ویری دشوار اور طویل بھی ہے اور دشوار بھی. اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی آمد و رفت ہے، نقل و حرکت ہے، یقیناً اس میں کمی بھی آئی، وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا، تو یہ اس کا مطلب، تو دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن. اور اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر کی. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں، چاہے وہ اکنامک ہوں، ٹیکنالوجی کے ہوں، سیکیورٹی کے ہوں، ملٹری کے ہوں. لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین،
اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے، نہ اتنا پیسہ ہے، نہ وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے، نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں، نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے، ایف سی کر رہی ہے، تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا، کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا، اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں، یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا، دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی، غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی، موومنٹ ویزے پہ ہوگی، اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی ہے؟